بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مجموعے کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے؟ عرض تمام رات اسی بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ حدیث جو میں نے تیرے پاس رکھی ہیں اٹھا لاؤ۔ میں لے کر آئی، آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں، اور ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ کہیں میں نے معتبر سمجھتا ہوں اور واقع میں وہ معتبر نہ ہو اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ کتنی زبردست بات ہے۔ بھی فائدے میں شیخ لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 حدیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت سی روایتیں نقل کی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وقت کے حاضر باش سفر اور خضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرمائی تو کوئی آیات اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں نافرمانی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور حدیث کس قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایت حدیث میں آپ سے منقول ہے۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی احادیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زبردست صحابی، یعنی پہلا مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور کا اور غم کا اور خوشی کا دوست، اور کتنے ہی رشتے اس کے ساتھ تھے اور علم کا دریا تھا دریا۔ پھر وہ 500 حدیث جمع کی کیوں جلائی؟ اس وجہ سے جلائی کہ اس میں میں نے اور صحابہ سے یا کہ اور لوگوں سے کچھ حدیثیں سنی اور میں نے اس کو لکھ لی اپنے پاس، اور پھر میرے کو یہ گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات ایسی نہ ہو اور میں نے اس کو معتبر سمجھ کے لکھ لی ہو اور بعد میں وہ بات ایسے نہ نکلے اور لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میرے لیے وہ وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اس نے تمام حدیثیں جو جمع کی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی، جلا دی۔ تو علم میں تو سب سے زیادہ تھے، ان سے بہت کم روایتیں آتی ہیں، تو اتنے احتیاط کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی حدیث ایسی نہ گڑے جس کے بارے میں پکا یقین نہ ہو کہ یہ مستند حدیث ہے اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول کرے، تو اس کا وبال جو ہم پر بھی پڑے گا اور جو اس پر سنے گا عمل کرے گا اس پر بھی پڑے گا، لیکن اس کا سارا جو جتنے اعمال ہوگا اس کا وبال ہم پر پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح حدیثیں سننے، پڑھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔